بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہوتا ہے۔ عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہوتا ہے۔ عشق مجازی ایک تو میں نے پہلے بتایا تھا، ہم لوگ جو عورتوں سے عشق کر بیٹھتے ہیں، محبت کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ ایشو۔ ایک عشق مجازی ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں وہ حقیقی محبت نہیں، اللہ واسطے محبت نہیں، بلکہ اپنے مطلب کے لیے محبت، یا ویسے ہی دل آ گیا۔ کیونکہ جس سے محبت کر لی وہ ماں ہے یا باپ ہے، خالہ ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے طور طریقوں پر چلتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، اس کی سوچ بن جاتا ہے، اس لیے وہ اسی طرح سے چلتا ہے، اسی طرح ایکٹ کرتا ہے جیسے دوسرا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے عشق مجازی میں ہمیں جس سے محبت ہو جاتی، اگر آپ کو محبت ہے کسی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کسی کے ساتھ محبت، اور آپ شریعت پر چل رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دیندار ہے تو آپ دین پر چل رہے ہیں، اگر وہ دیندار نہیں اور آپ دین پر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مجازی محبت نہیں، اللہ واسطے محبت۔ بات سمجھ میں کہ نہیں؟ مجازی محبت جو کہا جائے گا وہ ہوگی جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اگر وہ محبت میں گمراہ نہیں ہو رہا، وہ دین پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ عشق حقیقی میں ہے۔ اگلا جس سے وہ محبت کر رہا ہے، جس کا خیال کر رہا ہے، وہ اگر ادھر ادھر بھی ہے تو اس کا رستہ کھوٹا نہیں ہے، اس لیے اس کا رستہ کھوٹا نہیں ہے، وہ عشق حقیقی میں ہی ہے۔ شاہ جی کیا سمجھ آئی ہے؟ میں نے سمجھانے کا مطلب یہ تھا، ہمیں پیار کس سے بھی ہو جاتا ہے، مجھے آپ سے پیار ہو گیا، اپنی بہن سے پیار ہو گیا، اپنی بیٹی سے پیار ہو گیا، اپنی ماں سے پیار ہو گیا، یہ پیار عشق نہیں ہے، یہ پیار ہے کہ بھئی میں شریعت پر چل رہا ہوں، وہ نہیں بھی چل رہے، میرا پیار ان کے ساتھ اللہ واسطے ہوگا۔ عشق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے دل لگایا اور اس کو اپنا لیا، وہ غلط ہے تو آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں کیونکہ وہ غلط ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر دیا، آپ نے دین کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کسی کی کیئر کر رہے ہیں، کسی کا خیال کر رہے ہیں، تو وہ عشق مجازی نہیں ہے، عشق حقیقی ہے۔ یعنی آپ اللہ واسطے کسی کا خیال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ عشق حقیقی۔ میں نے فرق بتا رہا ہوں نا، کچھ لوگ لڑکیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ عشق کیا ہے؟ مجازی ہے، ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہے۔ جس بندے کے اندر کام کرنے کی عادت ہے نا، جیسے آپ کے اندر کام کرنے کی عادت ہے، چڑھ کے کھمبے دھوتے ہیں، چڑھ کے آپ کے اندر کام کرنے کا جنون ہے، پیسہ کمانے کا جنون ہے، گھر کا خرچہ پورا کرنے کا جنون ہے، یہ جنون اچھا ہے۔ اگر اس کو ذرا سا تھوڑا سا سیٹ کر دیا جائے، ریگولرائز کر دیا جائے کہ یار میں نے بس اللہ واسطے کرنا ہے، پھر آپ اس کو ذرا یہ دیکھیں کہ آپ کا پیسہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے، کہاں لگا رہے ہو، کتنا کما رہے ہو، لگا کہاں پر رہے ہو، کیا اس سے دین بڑھ رہا ہے کہ یا بس آپ اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں کہ میرے بچے اب نارمل ہیں لیکن میری محبت ہے، میرا جنون ہے، میں نے پالنا ہے، ٹھیک ہے کرتے رہے، آپ کی مرضی، وہ آپ کا جنون ہے، محبت ہے، لیکن اس محبت میں، اس کیئرنیس میں آپ نے کرنی ضرور ہے۔ میں ویسے ایک سمجھا رہا ہوں کہ اس محبت میں آپ اتنے گرے کہ آپ کو اور ہیڈ نظر ہی نہیں آ رہا کہ بہت سے ہیڈ ہے، وہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کو سجائی کچھ نہیں دے رہا کہ اور بھی بہت سے کام ہو سکتے تھے، لیکن میں زیادہ تر اسی میں رہا، اس کو سیٹ کس طرح کرنا ہے، اسے کون سے کپڑے پہنانے ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، آپ اسی میں سیٹ رہے، حالانکہ اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم ہی دوسروں کو سکھاتے ہیں یہ پہنو، اس طرح سے پہنو، یہ کرنا چاہیے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ اس طرح، تو ہم سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہے، اس لیے اگر اس پل پر بندہ کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے
لیکن وہ پل جو ہے اسے لے کر حق کی طرف جا رہا ہے، حق کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عشق مجازی بھی عشق حقیقی ہے. میں نے جیسے بتایا تھا کہ پیر کی محبت عشق حقیقی کا رستہ ہے. پیر کی محبت لے کر کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کو کس اینگل سے لے کر جا رہا ہوں؟ میں آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بنے یار، میری طرف رخ نہ کرے، اللہ کی طرف کرے. وہ سب سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ ہے. ہر ایک نے یہی سمجھنا میرے ساتھ مخلص ہے. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو صحابہ کا درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو اہل بیت کا درجہ وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو اولیاء کرام کا درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کو جب یہ کہا جائے گا کہ تو بھی کچھ اہمیت رکھتا ہے، وہ کہتا نہیں میں کچھ بھی نہیں. اور یہی سب سے بڑا نقص ہے. جب وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، اگر تو عاجزی سے کرے تو اور بات ہے، اگر مایوسی سے کرے تو اور بات ہے. اگر عاجزی سے کرے لاش ہے میں کچھ نہیں اور بات ہے، اگر مایوسی سے کرے تو پھر اور بات ہے. اور اگر یہ دنیا داری کے طور پر میرے پاس دنیا ہی نہیں ہے، میرے پاس دنیا ہی نہیں ہے، تو پھر اور بات ہے. اب وہ دنیا کی طرف کر رہا تھا. ابھی میں یہ بیمار تھا تو یہ رضوان بھائی وغیرہ مجھے ڈاکٹر پر لے کر گئے. انہوں نے مجھ سے فیس کو نہیں لی، مجھے نہیں پتہ لگا کتنے پیسے لگے، کس نے دیے مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، میں نے پوچھا بھی نہیں. پیسے کس نے دیے ہیں مجھے نہیں پتا، دیے ہیں ڈاکٹر کی فیس دی ہے، دوائیاں لی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. تو بات سمجھ میں آئی نا. اب اگلا بندہ یہ کہے بھائی تھے کام تو ہو جاندے نے، میرے تو نہیں نہ ہوتے، میں تو پھنسا ہوں، تو اس کی مرضی ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے. پھر اپنا کریکٹر اونچا کر لیں، اپنا کریکٹر اونچا کر لیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اپنے طور پر مثال دیتا ہوں. میں نوکری پر لگا تھا 1989 میں، تو میں نے چھوٹی سی 50 روپے کی کمیٹی ڈال دی. 1500 میری تنخواہ تھی، 50 روپے کی میں نے کمیٹی ڈال دی. 4000 روپیہ میری کمیٹی کا نکلا. جب مجھے یاد پڑتا ہے یار 100-200 کی ڈالی ہو گئی جتنا مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ کم پیسے سے ڈالی. اب جب وہ میرے 4000 روپے کمیٹی نکلی، میں امیر ہو گیا. 4000 میرے پاس تھا. تو میرا ایک دوست آیا، کہنے لگا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، میں نے کمیٹی دینی ہے، پیسے نہیں ہے، ابو ہمارا رکشہ چلاتا ہے، پرابلم ہے، 2000 روپیہ ہوگا. میں اندر گیا، 2000 نکالا، اسے دیا، چلا گیا. اگلا ماہ ہوا، وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یار گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، ابھی تک پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، 2000 روپیہ ہوگا، دیا، چلا گیا. میرے پاس 4000 ہی تھا، تنخواہ میری 1500 تھی. اور جب چلا گیا نا، میں اسے بلایا، میں بھائی بات سننا. اس کا نام رضا تھا. تو میں نے کہا بات سننا. میں نے جی. میں کہا میرے پاس یہی تھے، اگلے ماہ نہیں آنا مانگنے، تو میرے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں 4000 روپے میرے پاس ہے، میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ایک بندے کے پاس جب 4000 روپے آتا کہتا ہے میں یہ خرید لوں، میں کپڑے خرید لوں، میں یہ کر لوں، میری خواہش ہی نہیں ہے. اس نے آ کر مانگے، وہ دوست تھا، میں نے دے دیے. اب میں نے آپ کو یہ قربانی کا ایک جذبہ بتایا، میں اپنا رخ بتایا کہ میرے پاس پیسے تھے، میں نے دے دیے. اب وہ کسی جگہ پہ میرے کام آئے تو آپ کہیں تھوڑے کام تے بن جاندے. بھائی میں نے بھی قربانی کا جذبہ دکھایا ہے تو کسی کے اندر سے قربانی نکلتی ہے. آپ نے اگر کسی کے لیے کام کیا ہوگا تو اگلے آپ کے لیے قربانی دے گا نا. جب آپ نے کوئی نہیں کیا ہوگا تو پھر کیسے؟ میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں. ہمارا دوست زاہد فیاض تو دبئی میں کام کرتا تھا نا، کہتا ہے ہم جب کسی کو ریکروٹ کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اسے بھرتی کرتا ہوں، کسی کافر کو نہیں کرتا. تو ہندو بھی ہوتے ہیں نا وہاں پر، کہتا میں کسی کافر کو نہیں کرتا بلکہ کسی مسلمان کو دیکھ. پھر اس مسلمان کو صرف ایک بات چیک کرتا ہوں، کیونکہ ڈگری تو اس کے پاس ہوتی ہے. ایک بات، یار رات نو 1 بجے تین فلانی جگہ تے میں کلہ چلا جائے گا. اگر وہ کہے بھائی میری تو 9 سے 5 نوکری ہے، میں نے بس یہی کرنا، کہتا ہم رکھتے ہی نہیں. جب اب ہی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جائے ہمیں بسیڑی پڑی ہو تو ہم کہ یار تم چلو ہم تیرے پیچھے آتے، کام ہم کر دیں گے، تو ہم اسے رکھتے ہی نہیں ہیں. جو کہنا یس سر ٹھیک ہے سر، کہتا ہے اس نے بھی کرنا نہیں کرنا ہم نے جا کے.
ہمیں معلوم ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس سے رکھ اس لیے رہے، مسلمان ہے، یس سر، پہنچے گا تو صحیح نا، پہنچے گا تو صحیح نا، ہم رکھ لیتے۔ جب آپ کسی کے لیے تھوڑی سی قربانی دیں تو وہ آپ کو ابلائز تو کرے گا نا کہ یار نہیں یار یہ یس سر ہے، بات کو سمجھنے والا ہے، بات ماننے والا ہے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو کسی کا ساتھ لینے کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑے گی نا، وہ مطلب کے لیے نہ ہو۔ پرابلم یہ ہے، میں نے آپ کے آگے بتایا، میرے پاس آیا ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، میں کہ یہ لو 2000 روپے، پھر کہا یہ لو 2000 روپے۔ کیوں دیا؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، میرے دماغ میں یہی تھا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ساتھ دے، دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا دوست نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اپنے طور پر پیسے لگا دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا، مرکز پر بھی کچھ دوست پیسے لگا دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ عرفان بھائی کو تو میں نے کہا نا کوئی کام ہونا یا پیسے لگے تو مجھ سے لے لیا کرو۔ ابھی وہ لڑکا عرفان تھا الیکٹرک، تو آیا الیکٹریشین، تو کام کر کے نہ تو اوپر ہے، یہ تو وحید بھائی ہیں، میں کہ یار وحید نیچے ہی ہوگا، اوپر نہیں ہے۔ میں اس کی شکل دیکھی، میں کیا کہتے وہ اصل میں نا وہ پنکھے ٹھیک ہو گئے، مرکز کے پنکھے ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا کیڑا خراب سے کڑا۔ میں کہ پیسے کوئی لینے تھے؟ کہتے نہیں لے لوں گا۔ میں کہ پیسے لینے تھے؟ کہتے ہاں وہ 2000 روپیہ تھا۔ میں بات سنو، ایسے کیوں لینا ہے یہ پکڑ، مجھے نہیں پتا بھائی نے مجھے واپس لینے تھے، اسے دیکھ کر آئی ڈونٹ نو۔ وہ اوپر آ گیا، اس نے کہا میں نے اسے پیسے دیے، کام ختم، کیونکہ پیسے تو میں نے دینے ہیں نا بنیادی طور پر، نیچے والوں کو تو نہیں ہے، وہ تو محبت سے کر دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، ورنہ جو بھی کوئی پیسہ لگائے گا مرکز پر مجھ سے لے، کیونکہ ذمہ دار کون ہوں، ہیڈ کون ہے، میں۔ اگر وہ اپنی محبت سے لگاتا ہے اور اس کے گھر میں کا خرچہ چلتا رہتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ محبت اللہ واسطے ہوتی ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہوتا ہے، مجازی عشق بھی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی کام کرنے سے پہلے دل میں خیال کرو کہ میں اللہ کے لیے کرنے لگا، دل میں ٹیلی فون کر لو میں اللہ کے لیے کرنے لگا، یا اللہ یہ کام تیرے لیے کرنے لگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کام اللہ واسطے ہوگا۔ آپ کی کوئی تعریف بھی کرے گا، کہتے تعریف نہیں چاہیے، اللہ واسطے کیا تعریف کس بات؟ آپ کی مہربانی، آپ نے کام لے لیا، آپ کی مہربانی، آپ نے کام لے لیا۔ عرفان بھائی ہے نا، تو وہ اکثر سائیں جی وہ نا افتخار کو بھیجنا نا، وہاں پر مستری کا کام ہے، تو میں نا نواز بھی نال لا دو بندے چنگے مل کے کام کر رہے ہیں۔ میں کہ یار ایک کوئی رہن دے، چلتا پہ۔ اچھا وہ اصل میں کیا ہوگا؟ اس کو کام نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی، تو عرفان کرے گا یہ کہ چل یار انہوں ذرا مل جائے گا، نال مل کے کام کر صحیح ہو ذرا نا، آج کل فارغ سی نا، میں کہا یار 2 بندے کا کام ہے، 2 بندے کل چھڑنا۔ اب وہ بلائز کس کو کر رہا ہے؟ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا برا کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا برا کر رہا، اچھی بات ہے، کسی کو لگا کر اس کے گھر کا خرچہ پورا کرنا اچھی بات ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، کام ہی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہ بس تیرا دل آیا ہونا پتر، تو کیا ہونا ہے کر لیتا جائے، وہ کال دینا تو بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں صحیح ایسی کوئی گل نہیں۔ میں کہ میں جاننا تینوں اچھا بھلا جاننا، ایسی کون سی تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یہ آپس میں خیال رکھنا بھی بڑی بات، خیال رکھنا ہی بڑی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ سمجھے گا کہ کسی کے پیسے لگ جائے اور دوسرے کا ہے، نہیں، وہ یہ کہے گا یار چلو کوئی نہیں، کام جلدی مک جائے گا، دیہڑی لگ جائے گی۔ یہ آپس میں کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، اچھی سوچ اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ سائیں وہ فلاں بندہ جو ہے نا پھنس گیا ہوا، تو میں کہتا سائیں اس نے یہ کہا تھا، میں کہ پھر کہنے لگا سائیں وہ، میں کہ یار میں ویسے نہیں سمجھتا کہ وہ ساڈے کسی کام آیا ایسی کسی جگہ تے اتنے یا سی وہ کام لیتا ہے، کہنا نہیں سائیں میرے نال تو محبت کردا ہے۔ میں کہ ٹھیک، اگر تیرے نال محبت کردا، تیرا دوست ہے پھر ٹھیک، بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اگر دوست کو وہ دوست اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہوتا ہے۔ عبداللہ منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں، ہاں منہ کھول لیے، کیا کرتے ہیں؟ منہ کے آگے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، رکھ کے دکھا مجھے، ہاں یہ ایسے رکھیں گے دایاں تو پھر ایسے رکھیں گے، بایاں رکھیں گے تو ایسے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دانیال سمجھ آئیے؟ دائیں رکھیں گے کیسے رکھیں گے؟ بائیں رکھیں گے کیسے رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟
اس لیے کہ بائیں ہاتھ جو ہے اس سے استنجا کرتے ہیں، پیشاب پہانا صاف کرتے ہیں، پہانا لگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایسے کرتے ہیں، دائیں سے ایسے کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی. عشق مجازی کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. میں آگے کہتا ہوں، آپ بندے کس کے، اگر آپ سے محبت کی جائے تو کس سے کی گئی؟ اس لیے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ میرے پاس کس لیے آتے ہو؟ سائیں اللہ کے لیے. تو فرماتے پھر مجھے آپ کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے. آپ اللہ کے لیے آتے ہیں، جو اللہ کا مہمان ہو تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے کہ اس نے کرنی ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک فنا کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم نے خیال کرنا ہے. تو اس لیے کہا گیا عشق مجازی کو حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے. اس لیے دنیا کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں. اگر ہر بندہ یہ سوچ لے نا کہ یہ دنیا فانی ہے اور میں اس دنیا کو کم سے کم استعمال کروں گا، کامیاب ہو جائے ہر بندہ. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کے لیے جی رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے جو دور تک ہم دیکھتے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ ہمارا سفر کا وقت کھا جاتا ہے. جو سفر ہم نے اس طرف کرنا تھا کم. جیسے ایک بزرگ تھے، وہ روٹی کم کھاتے، ستو زیادہ پی لیتے. پوچھا آپ کھانا کم کھاتے ہیں؟ کہتے یار ستو پینے میں ٹائم لگتا ہے، کم لگتا ہے، اور ذکر زیادہ ہو جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اس لیے میں ستو کے ساتھ گزارا کر لیتا ہوں. اور حضور کیا کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کیا لے کر جاتے تھے؟ ستو. تو وہ کہتے تھے یہ کام آ جاتے ہیں. ایک دوست کو میں نے کہا کہ یار اس طرح ایسا تھا، وہ جا کے لے آیا. کہتے آپ ٹھیک ہیں، ہمارے ادھر تو حلال ملتا بھی کم ہے، یہ ستو پی کے گزارا کر لیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جو بندے سوچتے رہیں گے نا اس پہلو پر، وہ کوئی نہ کوئی انداز اختیار کر لیں کہ یار کس طریقے سے ہم نے کم سے کم زندگی کو اس طرف استعمال کرنا ہے اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں. اس بات کی تفصیل کی حد نہیں ہے. اور کہنے لگے حضرت حقوقی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. جیسے ہی ان بزرگوں نے تکبیر تحریمہ پڑھی، وہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے اقتداء میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے. دنیا اور مافیہ، دنیا جو کچھ اس میں ہے، آپ کا جو اللہ اکبر کہنا نا، تکبیر تحریمہ، امام کے پیچھے کہنا نا اللہ اکبر، جس نے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہا اس کو اتنا اجر ہے، کیونکہ یہ ضائع ہونے والا نہیں. جیسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے نا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر کام اس نے اللہ اکبر کا، صرف ایک لفظ. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر کام اس نے کر لیا ہے کہ امام کے پیچھے، امام کے ساتھ، امام کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. ویسے تو تکبیر تحریمہ کا ثواب امام کے رکوع میں جانے سے پہلے ہو جاتا ہے. یعنی جو نے پہلے رکعت پا لی اس نے تکبیر تحریمہ کا ثواب پا لیا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ امام کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا. جیسے امام نے کہا اس وقت کہہ لے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو کہنے لگے اس نے جیسے اللہ اکبر کا بے نیاز ہوگا. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے قربانی کے جانور پر تکبیر کہہ کر چھری چلا دی جاتی ہے، اسی طرح نمازی دربار خداوندی میں اپنے نفس کی قربانی پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ادھر ادھر نہیں ہے، اب بس اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کے طور پر بس. اس لیے کہا گیا خشوع خضوع اس کا خیال رکھا جائے. خشوع کہتے ہیں ظاہر کو، ظاہر میں خارش نہیں کرنی، ظاہر میں ایسے نہیں کرنا، باسیاں نہیں آنی چاہیے، روکنا چاہیے، کھانسنا نہیں چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اطمینان سے کھڑا رہنا. سوائے اس کے کہ جو بندہ موٹا ہو
وہ بیلنس نہیں رکھ پڑتا تو ہو رہا، اس کی بات علیحدہ ہے، وہ پاؤں اس کے سجدے سے اٹھ بھی جائیں تو اور بات ہے، کیونکہ وہ پہلو اور ہے، لیکن حرکت نہیں کرنی، بس جامد اللہ اکبر کہنا ہے، اور جیسے جیسے سرکار نے کیا ہوا ویسے کام کرنا۔ تو کہتے ہیں جیسے قربانی کے جانور پر تکبیر کہہ کر چھری چلا دی جاتی ہے، اس طرح نمازی دربار خداوندی میں اپنے نفس کی قربانی پیش کرتا ہے، اس لیے جب تم تکبیر پڑھو تو فوراً نفس امارہ پر چھری پھیر دو۔ کاش ایسی نماز ہمیں ملے نا کہ اللہ اکبر کہیں تو کچھ اور یاد ہی نہ رہے، کچھ اور یاد ہی نہ رہے، صرف یاد رہے کہ میں رب کے سامنے۔ اور یہ اس وقت مل سکتا ہے، یہ سرور اس وقت مل سکتا ہے جو میں سمجھ جب کثرت سے موت یاد آئے، جب پتہ لگے نا اگلا لمحہ موت کا ہے، تب یہ سرور کچھ مل سکتا ہے۔ جب یہ پتہ ہو زندہ ہوا اس کا فلاں 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 کام رہندے نے، پھر نہیں مل سکتا۔ یعنی نماز کے وقت میں آپ اگر مردہ ہیں، مردے کی طرح ہیں، کام ختم ہے رضوان صاحب، بس آخری نماز ہے پڑھ لی، تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا، ادروائز بہت مشکل کام۔ تکبیر کے وقت روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بناؤ اور جسم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سمجھو جس پر چھری چلنے لگی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جسم شہوت اور حرص وغیرہ کے اعتبار سے مردہ ہو جانا چاہیے، اور قیام نماز کی حالت کو ایسا سمجھو کہ قیامت میں حضرت حق کے دربار میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور حساب و کتاب اور سوال و جواب ہونے لگے ہیں۔ یہ خیال کر لیں، یہ آپ کو ابھی وقتی طور پر تو اچھا لگے گا، کیفیت نہیں بن سکتی۔ وقتی طور پر یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی خیال آ بھی جائے تو شاید لمحہ بھر کی کیفیت ایسی ہو جائے ورنہ نہیں ہوتی۔ یہ ہونے کے لیے بہت سی، کہتے ہیں حضوری کا مقام، حضوری کا مقام اسے ہی ملتا ہے جو ہر وقت اللہ کے حضور حاضر ہے۔ بات سمجھ میں کہ نہیں؟ حضوری کا مقام اسے ہی ملتا ہے جو ہر وقت اللہ کے حضور حاضر ہے، کسی وقت بھی غیر حاضر نہیں۔ اگر کسی وقت غیر حاضر ہے، حضوری کے مقام پر نہیں ہے۔ اس لیے جب بندہ یہ سمجھے عبادت ایسے کر رہا ہوں جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، حضوری کے مقام میں آ جائے گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو حضوری کے مقام پہ آ جائے گا۔ اس لیے حضوری کے مقام پر جو ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ 24 گھنٹے ہو تو پھر نماز میں بھی حاضر ہو سکتا ہے، ورنہ غیر حاضری لازم۔ پھر فرمانے لگے نماز میں گویا اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہا ہو کہ تم کو جو زندگی کی مہلت دی ہے اس میں تو نے میرا کیا کام کیا، یہ بتا۔ اب وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو، پر نماز میں ہو تو پھر ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے جو روزی اور طاقت دی تھی وہ کس کام میں صرف ہوئی؟ جیسے میں ابھی پوچھ رہا تھا کہ بھئی تو نے شد و مت کے ساتھ کمایا، کھمبے پہ چڑھ گیا، کرنٹ کا بھی خوف نہیں کیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، داؤ پر لگایا سب کچھ، کیا کیا اس سے؟ کہاں لگایا؟ مزہ آتا نا پھر سوال کا جواب خود دینا کہ میں نے کیا کیا۔ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دے دیتا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں کیا کیا، میں بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن جواب ہر ایک نے اپنا اپنا دینا۔ میرا تو پینڈا ذرا اوکھا ہے نا، تاٹا تو سوکھا ہے۔ پیر کا کام بہت اوکھا ہے، مرید کا کام بہت سوکھا ہے، کیونکہ مرید کا کام بہت سوکھا ہے، ایک کے لیے مرنا، پیر کے ہر ایک کے لیے مرنا۔ کسی کو تکلیف ہو تو تکلیف شروع ہو جاتی، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پر تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ کہتے کہ سالک اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے۔ سالک اور مجذوب میں فرق ہوتا ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جن ہوش ہی کوئی نہ ہوئے، جس طرح ایک مثال دیکھیں، گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہو، ٹرین میں، ٹرین کے پردے گرے ہوئے ہیں، باہر کچھ نظر آتا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، اور آپ پہنچ گئے منزل پر۔ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو منزل پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا یار بڑا سکون دے نال پہنچے ہیں، نظر ککھ نہیں آیا۔ اور جو سالک ہوگا وہ گاڑی میں بیٹھا، پردے اٹھے نہ دیکھتا پہ، وہ انج ہو رہے انج ہو رہے انج ہو رہے انج ہو رہے، سارا دیکھ رہا ہے۔ جو سالک سلوک کی راہ طے کرتا ہے نا، اسے نبیوں کی طرح پتھر بھی پڑتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور جب وہ منزل پر پہنچتا ہے نا، اس کو سب کا درد پتا ہوتا ہے، کیڑی تکلیف اور کیڑی منزل دے گا، کیونکہ وہ سارا گزرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کا درد رکھتا ہے۔ مجذوب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا،
وہ کہا کیوں نہیں؟ میں مجذوب زیادہ ہوں سالک کم. اسے وقت مجذوب زیادہ سالک کٹ. سالک کی راہ طے کرنے کے بعد بھی بندہ کہے نا مجذوب، کہ بالکل یار حالت ایسی ہونی چاہیے جیسے ابھی کام ہونے لگا. حج کے بعد تو حالت اس طرح ہوتی ہے، بس دعا مانگی جاؤ، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے اے کام کر دے، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے کام کر دے، بس مانگنی چاہیے. حج کے بعد حالت یہ ہونی چاہیے، کیونکہ سمجھ آ جاتی کرنے والا اللہ ہے، بس منگی جاؤ. کیونکہ کام تو ایسے ہی ہے نا، یہ مانگنے والا کام ہے. بس یا اللہ مہربانی فرما کام بنا دے، میں نہیں پتا، مانگتے جاؤ. تو روزی اور طاقت تمہیں جو دی ہے وہ کس کام میں صرف ہوئی؟ جو ہوا سے ہمسا اور ہاتھ پاؤں دیے تو وہ کس کام میں لایا؟ جب یہ حالت ہو تو رکوع میں جا کر انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے اور پھر جھک کر تسبیح کرتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھا جواب دے، تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، بے بس ہو کر پھر سجدے میں گر جاتا ہے. جان چھڈو یا اللہ تیری مہربانی سوال نہ پوچھ. وہ کیا تھا؟ مفت پالا ہے، کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہو، ہائے نکما تیرا. پہلے ہی اللہ پالے ایسا ہے، تم عمل پوچھتا ہوں نہیں، تیری مہربانی. پھر سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، وہ سر اٹھاتا ہے لیکن شرمندگی سے پھر سجدے میں گر جاتا ہے. قاضی میں جب پھر اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کرتا ہے، پھر انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، تو گھبرا کر سفارشی کی تلاش کرتا ہے. دائیں جانب جب سلام کرتا ہے گویا انبیاء علیہ السلام اور کرامن کاتبین سے سفارش گزارش کرتا ہے. وہ گویا کہتے ہیں کہ اب وقت نکل گیا تو بائیں طرف سلام کر کے رشتہ داروں اور دوستوں سے مدد کر طلبکار ہو. دائیں طرف کہتا ہے یار کوئی آیا دیکھو تیری مہربانی میرا کام بنا دے. کہتا ہے ساڈے والوں وقت لنگ گیا ادھر دے. جب باہر آتا ہے نا سارے نے دے دا دنیا جو واپس آ گئے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. تو دائیں جانب جب سلام کرتا ہے تو گویا انبیاء علیہ السلام اور کرامن کاتبین سے سفارش کی گزارش کرتا ہے. وہ گویا کہتے ہیں کہ اب وقت نکل گیا تو بائیں طرف سلام کر کے رشتہ دار اور دوستوں سے مدد کا طلبگار ہو. رشتہ دار بھی مایوس کر دیتے ہیں. جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا پھر دربار حق میں دل شکستہ ہو کر دستے دعاز کرتا کہ الہی تیرے سوا میں کس سے امید کر سکتا ہوں. تب امید ہوتی ہے کہ اللہ اس پر رحم کر دے اور اس کی خلاصی ہو جائے. اگر جماعت میں تو امام کی حرکات و سکنات پر سر تسلیم ہم کرتا تو گویا اللہ کی ہر ہدایت پر عمل کر رہا ہے اور اپنی خطاؤں کی سزا پر اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے. باتیں مختصر سی چھوٹی چھوٹی سی، پھر میں کہوں بڑیاں امیدیں رکھو اللہ نال، بڑیاں امیدیں لگا کے رکھو. ہر چھوٹا بچہ بھی یہ سمجھے میرا رب ہے، میں رب کے ساتھ طاقتور ہوں. کوئی اگر تھپڑ بھی مار دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کوئی بات نہیں یا اللہ تیرے لیے صبر کرو، میرے لیے میرا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے لیے. مزہ آتا ہے اللہ کے لیے کچھ کر جانے میں، کہہ جانے میں، سہ جانے میں بڑا مزہ، کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. بدلہ لینے کا اس سے مزہ نہیں آتا کہ بدلہ لے لیا فائدہ کیا ہو. بدلہ اس طرح سے لینا چاہیے، بدلہ اس طرح سے لینا چاہیے کہ کہے یا اللہ جو کچھ ہوا اس کا بدل نعمتوں کے طور پر دے، پر تو میرا بدلہ نہ اس سے لے. کیونکہ اگر ہم بدلے پر رب کو لگا دیں گے تو پھر کیا کیا ہم نے؟ تو پھر طاقتور رب نے کیا میں تیرے واسطے صبر کیا تو پھٹا تر پینا چاہیے. تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ مہربانی فرما، اس نے جو کچھ کیا اس کا بدل نعمتوں کے طور پر دے، لیکن تو میری وجہ سے اس سے بدلہ نہ لے. میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر، پھر تو نعمتیں مل گئی ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ مجھے اسے تھپڑ مارا میں اٹی مار چھڑا پڑ کے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم وہ کہا نہیں کرتے قیامت والے دن رب بھی تیرے پوچھے گا. لو ہوں رب دے سپرد کر دیتا انہیں کہ میں معاف نہیں تینوں کیتا، تینوں رب بھی پوچھے گا. اور جب کبھی وہ نیچے گر پڑے، پریشان ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، تو پھر کہ دیکھیا نا ہوں آیا ہی اونٹ پہاڑ تھلے ساڈے نال لڑیا سی نا، ہوں دیکھو حالت کی. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے. ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ تو ایک بندے نے خط لکھا، کہنے کا جو ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، پرنسپل اچھا نہیں ہے، یہ ایسا لڑتا ہے مجھ سے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے تیری ٹرانسفر کر دوں گا. آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور کچھ دنوں بعد اس پرنسپل کا ٹرانسفر ہو گیا. تو پھر اس نے خط لکھا، حضرت آپ کی مہربانی ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کا ٹرانسفر ہو گیا. آپ نے اسے خط لکھا، نہ میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا کی نہ تیرے لیے دعا کی، اس لیے اس ٹرانسفر میں میرا کوئی ہاتھ نہیں.
اس ٹرانسفر میں میرا کوئی ہاتھ نہیں, میں نے کیا ہی کچھ نہیں, اس لیے تم کو میری وجہ سے ہوا, میں نے کچھ نہیں کیا. اس کا ہو گیا, اب تو کہے میری طرف منسوب کر, میری طرف میں نے کیا ہی نہیں. اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں اپنے پیر و مرشد کی طرف منسوب کرنی چاہیے, اور اگر کچھ نہیں ملتا تو کہنا چاہیے اللہ میری وجہ سے نہیں ملتا. پھر کیا فرق؟ میں نے آگے بتایا نا کہ میں جب 2001 میں میرے والد صاحب فوت ہوتے, اچھا تو جب فوت ہوتے ہیں تو مجھے کہنے لگے یار تو غریب مانو ہے, میرے کو پیسے تو ہے کوئی نہیں, اینج کر میں پینشن پیپر دے دوں سائن کر دینا, تو میرے بعد بھی نا پینشن کٹاتا رہے. میں کیا بجھو کیوں یار تو غریب ہے. اب سوچنے والی بات ہے کہ میں پیسہ گورنمنٹ کا کھاؤں, ادھر میرا باپ جلے ادھر میں جلوں, فائدے والا سودا تھا نقصان والا؟ میرا باپ اپنا نقصان کرنا چاہ رہا ہے یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا اس کی 4 بیٹیاں کیا کرے گا. اسے پریشانی ہے, مجھے نہیں پریشانی اپنی بچیوں, اسے پریشانی ہے کیا کرے گا. میں نے کہا ابو چھٹو پر, میں تڑنا محبت ایس مارے نہیں کر رہا, یا تڑی خدمت ایس مارے نہیں کر رہا, میں اللہ واسطے کر رہا. میں نے ریکارڈ بند کروا دیا. ان کو کتنی محبت مجھ سے, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی وقت نہ کلک کر دیتا کہ اس نے بندے نے کتنے پیار سے, یعنی میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہا میں ایسا کام کروں, خیال تک نہیں ہے. امتحان ہو جاتا نا باپ محبت سے کہہ رہا ہے پتر تو انج کر لے, میرے دماغ میں نہیں آتا, میں نہیں کرنا. اب میں سوچتا ہوں 2001 2011 2021 22 23 24 23 کو لگا لیں, یعنی کہ 22 سالوں میں وہ میرے باپ نے جو کہا تھا نا تیرے میں سارے بچے بیاہ بیٹھا, بات ہم یہ کہ نہیں, میں سارے بچے بیاہ بیٹھا, شادی کر بیٹھا. اس کو یہ درد تھا اس کا ہوگا کیا, ٹھیک ہے, مجھے یہ درد نہیں تھا کہ ہوگا کیا, کیونکہ اللہ کریم تھا. باپ مر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا گھر کا رزق بند ہو جائے گا, گھر کا رزق چلتا رہے گا. کیوں؟ چلانے والا کون ہے؟ تو مر کے دیکھ لے, کہتے مر کے دیکھ لے, چلتا رہے, اس سے زیادہ اچھا پل جائے گا, تو رکتا نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, حسن رضا ہے, اس کا باپ فوت ہو گیا, باسط سلطان, اس کا بھائی کام کرنا شروع ہو گیا ہے, مغیث بھی جوان فوت ہو گیا 20-22 سال کی عمر, وہ بھی فوت ہو گیا. اب حسن رضا کر کام کر رہا ہے, رزق کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا ہے نا, بند تو نہیں ہوا. اور باپ پریشان ہوگا میرے بعد کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب بھی ماں سمجھتی ہوگی اگر اس بیٹے کو کچھ ہوا تو کیا ہوگا. رزق پھر بھی چلتا رہے, بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے رزق کے اسباب بناتے رہیں, آپس میں ایسی محبت کریں کہ ایک دوسرے کو سنبھالتے رہیں, کیونکہ آپس میں سنبھالنا بہت ضروری ہے, آپس میں سنبھالنا بہت ضروری ہے. ایک دوست نے مجھے فون کیا, مشورہ کیا کہ 11 ملین لگ رہے ہیں, میں انگلینڈ جا سکتا ہوں, یہاں پر رہتا ہوں تو 1.5 لاکھ کماتا ہوں. آپ مجھے بتائیں مجھے جانا چاہیے کہ یہاں رہنا چاہیے؟ بچیاں میری 15-17 سال کی 2 ہیں, اور وہاں پر جا کر ہمیں سب کو کام کرنا پڑے گا, بیوی کو بھی کرنا پڑے گا, مجھے بھی کرنا پڑے گا, سب کو کرنا پڑے گا. تو میرے بھائی کہتے نہیں جانا چاہیے. آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں؟ میں کہا میرے نزدیک نہیں جانا چاہیے, پاکستان میں رہو, بچیوں کی شادی کر کے پھر چلے جائیں, کچھ نہیں ہوتا. میرا مشورہ یہ ہے, باقی تمہاری مرضی. کہنے لگا ٹھیک ہے, پھر بچیوں کے رشتے آپ نے دیکھنے ہیں. میں نے کہا بھائی ہماری بیٹیاں ہیں, ہم دیکھ لیں, کوشش کرنے میں کیا ہے, ہم یہ کیوں کہیں ہم نے نہیں دیکھنا. میں کہا بھائی ہماری بیٹیاں ہم دیکھ لیں. وہ باپ ہے, اسے ڈر ہے. میں ایک اور مزر بتا, اس کے گھر میں بیٹا نہیں تھا, 2 بیٹیاں تھیں. میں ان کے گھر میں گیا, میں نے کہا یار بندہ رسک لیتا ہے. کہتا تو کہہ دے کہ تیرے کا پتر ہوئے, کہتا میں رسک لینا. میں کہ میری وجہ نہ لے, رب دی وجہ لے. کہتا نہیں تو کیا ہے,
میں کہ یار دیکھ میں نے نہیں کہنا میں خدا نہیں ہوں، ہم تو صرف دعا کر سکتے، تو رسک لے لے۔ کہتا نہیں تو کہے گا تو میں رسک لاں گا۔ میں کہ نال ہے، خیر اس نے رسک لیا، اللہ تعالیٰ سے بیٹا دیا، ٹھیک ہے، اب اس کا بیٹا ہو گیا۔ ماں کو یہ تھا میرے فلاں فلاں بیٹے کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں۔ ماں دنیا سے چلی گئی، اب ہر ایک کے گھر میں بیٹا ہے ماں کے جانے کے بعد۔ اللہ اللہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں سمجھ آتی، اللہ اللہ ہی ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے پتہ نہیں، کس کو کیا آزما لے کوئی پتہ نہیں۔ میں تو سر پھڑ کے بیٹھ جانا، یا اللہ تیری تو جانے، تیری کائنات ہے، بندے تیرے، ٹھیک ہے، لوگ تیرے، ہر شے تیری، اسی کون، ہم ککھ بھی نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہے۔ اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نیچے رہ کے کام کرتا ہے اچھا رہتا ہے، یعنی آپ امیر بھی ہو جائیں نا بیٹے، غریب رہیں، اپنا معیار نہ بڑھائیں۔ جب آپ اپنا معیار بڑھا لیں گے نا، وہ بھی نیچے آنا پڑے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا، میرا معیار یہی ہے، میں نے کوئی معیار نہیں بڑھایا، میں نے کوئی معیار دنیاوی نہیں بڑھایا اتنا زیادہ کہ پیچھے آ جاؤں تو مجھے تکلیف ہو۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ اگر کوئی چیز مجھ سے چلی جائے تو کون سی چیز جائے گی، مجھے تکلیف بڑی شدید ہوگی۔ دنیاوی طور پر میں نے اپنا معیار بڑھایا نہیں، دیکھو میرے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے، رکھی نہیں ہے، معیار بڑھایا نہیں ہے کہ باہر نکلو کک مارو تو انج کر کے نکل جاؤ، وہ تو کک نہیں ہوتی، گڈی لگتی، کک تو موٹر سائیکل دی ہوتی، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسے کرو نکل جاؤ، بنایا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں دنیاوی طور پر۔ کپڑے پہننے سادہ سے کپڑے پہن لیتا ہوں، بلکہ میں تو گھر والے کہہ رہے کہ تمہیں تو کپڑے لینے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی دے ہی جاتا، تمہیں کوئی نہ کوئی سوا کے دے دینا کہ اللہ دی مہربانی۔ جدو بندہ اللہ دا بن جائے تو پھر اللہ ہی کام بناتا ہے۔ 2 جتیاں تو انہوں نے مجھے دیتی ہیں، کہتے تھوڑے پیر ہی دیکھتے رہتے ہیں سائیں جی امجد صاحب نے، ایک پہلے لے آئے، میں کہا لو ٹوٹی نہیں، کہتے نہیں سائیں جی بس یہ بھی ٹھیک ہے، گیا بھی لے لو، پا دیو۔ آندھی چیز کیوں بری لگتی ہے کہ آندھی پئی ہے، کہ ٹھیک ہے اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ سب کچھ اللہ کرے، سب کچھ اللہ کرے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، افتخار کو گھر بنا کے دینا تھا، جب وہ اس کا معاملہ تھا، پتہ نہیں کہڑی چلی، اور نواز تو آیا، وحید ہویا، کیڑا ہویا، کم ہو گئے سارے، اسی کیتا کچھ، انہوں نے قسمت ہی چاہا، اگر اسی آ کہ ہم نے کیا دو دی تو کر لے، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، وہ تو رب تعالیٰ نے سانو وسیلہ بنایا، کم ہو گیا، کم ہو گیا، اور کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ کسی کے اوپر سایہ ہو، چھت ہو، کتنی خوشی کی بات ہو۔ اور یہ عام سی بات نہیں ہے کہ بندہ عام کر، عام سی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ کہیں انج ہو جاتا ہے، بہت مشکل کام۔ کوئی ایک آدھا بندہ مجھے دکھائیے گا ایسا جس نے پیر نے ایسا کام کیا ہو، میں بھی ذرا دیکھا کھڑا گا مائی تعالیٰ۔ ہاں بھی دیکھنا چاہیے نا۔ مجھے گھر والے کہتے تانوں کوئی نہیں پسند آتا، تسی اپنے آپ میں سب کچھ سمجھ دیو۔ میں کہا ٹھیک ہے، مجھے ہر وہ بندہ پسند ہے، پیر پسند ہے جو 4 شرطوں پر۔ اچھا کہتے 4 شرطیں، میں کہا جو تانوں نہیں پتا تو میں ہی کرا، جو 4 شرطوں پر ہے مجھے پسند ہے، پیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، میری طرح کام بھی کرتا ہو، مجھے کچھ کر کے تو دیا ہو نا۔ ایک ہی گل ہو، ایک کہانی ہی سنائی، میں نے کہانی نہیں سنائی بیٹا، میں نے کہانیاں نہیں سنائی، میں نے کر کے دیا، میں نے کہانیاں نہیں سنائی، میں نے کر کے مثالیں بنا کر دی، تاکہ اگر آپ کو مثال دینی پڑے تو قریب ترین مثال میری دے کے اے ہویا جی ساڈے وڈیاں نے انج کیتا ہے بھائی، آپ مثال دے سکتے۔ اب بندہ جب مثال دیتا ہے، دیکھیں جب ہم قربانی کرتے تھے تو کئی دوستوں نے کہا یہ ایک حصہ ہے، میں نے اس وقت کیا شروع کیا تھا، میں کہ ایک حصہ جس نے قربانی نہیں کی سارا لے جائے، وہ سارا آگے بانٹ دو۔ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں میں کیا کیا تھا کہ بھئی بکرا ذبح کر کے 12-13 بندوں کو 1-1 کلو گوشت عید سے پہلے دے دیا، گھر ہی پکا لو۔ میرے مثال اس مرتبہ جانا تھا، بٹ صاحب کو ہم نے 5000 روپیہ دیا، میں نے کہا یار قربانی بعد میں ہوگی، جو یہاں پر بیٹھے ہوں گے نا عید والے دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکا لینا اور ان کو کھلا دینا، وہ کسی کی طرف نہ دیکھے کہ پک کے آئے گا، پہلے پکے ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا، یہ مجھے معلوم تو پہلے دن یا دوسرے دن انہوں نے کوئی مرغا پکایا تھا،
یہ مجھے پتا چلا تھا، دیسی مرغا پکایا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. وہ شوق تھا کہ کچھ کیا جائے، اس طرح کا کر کے جایا جائے کہ یار پیچھے بیٹھے نے، اچھا میرا کی لینا دینا پیچھے، میں تو اتنے سا، میرا ہے کو لینا دینا کہ میں پیچھے دیکھا، آپ ہی کرتے رہیں. لیکن وہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، اس سسٹم میں کہتا ہے یار وہ پیچھے والی مثال ہے، میرے جانے کے بعد مثال تو قائم رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے جب انہوں نے فرمایا یہ جنت مسجد میں ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا، فلانی جگہ بیان کرنا شروع کر دیا، ہم نے کئی جگہوں پر بیان کرنا شروع کر دیا. پھر جب دیکھا نا کہ کام نہیں بنتا گا، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ شفاعت کرو، وہ چھوٹا جا جگہ مل جائے جتنے سے اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے، اللہ نے اڈا دے دی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی میری طرح تبلیغ کرنا چاہے گا، رب انہوں بھی دے گا، کیونکہ رب وہی ہے جو مجھے دے رہا ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ صحیح اتنا جذبہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اسلم بھائی کے گھر میں قرآن کا درس دینا شروع کیا نا، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر بیان نہیں کرنا، ہم نے ادھر پروگرام کرنا شروع کر دیا. 2 پروگرام میں، ایک میرا عاشق کا، ایک شب برات کا، مجھے یاد پڑتا ہے. اور شب برات میں میں نے اعلان کر دیا کہ اگلا جو میرا عاشق اور شب برات کا پروگرام ہوگا نا، وہ ہم جگہ لیں گے مرکز پر ہوگا. دور دور تک نہیں کو پتا، نہ کوئی جگہ لیتی ہے، کک نہیں پتا کہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. اعلان کر دیا اگلا انشاءاللہ تعالی پروگرام. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2001 میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی ہے، میں نے چیز چاہیے، اور مئی 2003 میں مرکز بن چکا تھا. اور میرا جو بردر لا تھا وہ کہتا میں کہ یار میں اس طرح نا مرکز بنانا چاہتا. کہتا تو نہیں بنا سکتا. میں کیوں؟ کہتا انہیں موٹیاں گردنا ہوتی ہیں نا، جڑے کہتے ہیں چندہ دے جاؤ چندہ دے جاؤ، تو کہندا بھی کچھ نہیں. اچھا جب بن گیا نا، اور اس کے بعد میں عمرہ بھی کر کے آ گیا، حج بھی کر گیا، کہتا رضوان تو کر سکتا، میں تیری سمجھ آ گئی تو اللہ والا ہے. میں کہ ٹھیک ہے بیٹے، دیکھا جائے ہم کچھ بھی نہیں تھے. اگر ہم سارے اپنے دوستوں کو دیکھیں تو یہ تو ابھی بھی جوان ہو رہے ہیں سارے کے سارے. یہ میں بھی 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 20 سال پہلے کیا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پیسے ڈالنے کے لیے کوئی نہیں تھا. اور توکل میرا دیکھیں کہ اس وقت ہم بھی کہہ دیا ہو جائے گا، اللہ نے تو کہتا تو ہو گیا، پھر ہو گیا تھا، اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سارے کے سارے کام کر سکتے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اسی کون ہے. اسی صرف اور صرف اللہ دے نال کھڑے ہیں، اللہ دی محبت ہے، اللہ نہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ نے اسباب پیدا کرنے جو انہیں دینا لبیک یا اللہ طرف شکر. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کہتے پیچھے مڑ کے دیکھو تو بندہ پتھر دا بن جانا. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.